اچھا جی۔ السلام علیکم جی، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ آپ لوگ تشریف لائے، تھوڑی-سی ہمیں دیر ہوئی اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ آ، معز امجد صاحب سے ہم سب لوگ واقف ہیں اور ہم ان کو جانتے ہیں، ان کے لکھے کو پڑھتے رہے ہیں، ان کے بولے کو سنتے رہے ہیں اور ان کے کام سے ہم سبھی لوگ بہت مستفید ہوتے رہے ہیں، ہمیشہ ہوتے رہے ہیں۔ میرے سامنے اور ہمارے اور دوستوں کے سامنے ہمیشہ سے یہ بات رہی کہ معز صاحب جو کام کر رہے تھے اور جو کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں ہر لحاظ سے سوسائٹی اور اس کے اندر کا کام، نوجوانوں کے اندر مختلف طرح کے علوم کا پیدا کرنا، اخلاقی صورتحال پر کرنا، موریلٹی کو ڈسکس کرنا، یہ سب چیزیں شامل رہی ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے آپ سمجھیے پچھلے 8-9 سال سے 10 سال سے خاص طور سے اسی پہلو پر کام کرتے رہے ہیں اور مختلف جگہ پر یہ ٹریننگ کا کام بھی کرتے ہیں اور وہ پنجاب کالج کا گروپ ہے ان کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں اور ایک بڑے پیمانے پر انہوں نے مختلف اسکول کالجز کے اندر اور یونیورسٹیز میں کرتے رہے ہیں۔ تو اب ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم صدریں کہ وہ فلان کے ساتھ ہفتے 1-2 مرتبہ 3 مرتبہ ان کو زحمت دیں اور ان کے ساتھ گفتگو کی اسی پہلو پر، یعنی اپنے معاشرے میں، اپنے لوگوں میں، خاص طور پہ بچوں میں، نوجوانوں میں جو ہماری مورل صورتحال ہے، ایتھیکل صورتحال ہے، اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ بتایا ہے، سب لوگ جانتے ہیں وہ سب کو، ان کی کتاب بھی، ان کی سائٹس بھی ہم سب دیکھتے رہے ہیں اور ان کی چیزیں ہماری نظروں میں رہی ہیں۔ تو موئز صاحب میری درخواست یہ ہوگی کہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی اس پر ڈال سے پھر ہم آغاز کر سکیں گے کہ آپ جو اس کام کر رہے ہیں اور خاص طور سے جو لائف سکلز میں آپ کام کر رہے ہیں، اخلاقی صورتحال لوگوں کی بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کام ہے، آپ کیسے کر رہے ہیں اور اس طرح سے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ جی شکریہ جی، بہت بہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ جی کہ سب سے پہلی چیز جو میرے پیش نظر ہے وہ تو ایکسٹرنل نہیں ہے بلکہ انٹرنل ہے۔ یعنی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ایسا کام کچھ ڈیولپ کیا جائے جس میں میرے اپنے لیے بہتری اور ایلیویشن کی راستے کی راہیں جو ہیں وہ کھل سکیں۔ اور میں اس میں آج کی نشست میں کوشش کروں گا کہ ایک بیسک تعارف کرا دوں آپ کو کہ جو اوور دا لاسٹ 10 to 12 ایئرز میری اپنی جو ایولیوشن ہوئی، جو کچھ میری اپنی لرننگ ہوئی ہے اور میں آج جدھر کھڑا ہوں اس کا خلاصہ بیان کر دوں۔ اس میں جو جتنی بھی چیزیں میں آپ سے عرض کروں گا، یہ ظاہر ہے کہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگز ہیں، انٹرپریٹیشنز ہیں، اور جس کی وجہ سے دے آر اوپن ٹو کویسچن۔ پرائمری ٹارگٹ جو میرا رہا ہمیشہ ایکسٹرنلی اسپیکنگ، ظاہر ہے کہ میں نے وہ بات کر دی آپ سے کہ جو میرے اپنے لیے رہا وہ تو یہ رہا کہ اپنی اصلاح کے دروازے کیسے کھولے جائیں۔ اپنی مورل اصلاح کی میں بات کروں پرٹیکولرلی، یہ کوئی علمی نہیں ہے، اگرچہ اس میں علم بڑا اہم رول پلے کرے گا۔ جب ہم کیریکٹر ڈیولپمنٹ یا مورل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے پہلی چیز ذہن میں آتی ہے وہ کچھ اس طرح کی آتی ہے کہ جیسے ہم نے اپنے بچوں کی انڈاکٹرینیشن کرنی ہے، یعنی ہم نے ان کو ویسا بنانا ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے۔ میں اس پریمس، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک پورا اسکول وجود میں آتا ہے، میں اس پریمس کو تھوڑا سا ٹھیک نہیں سمجھتا یا تھوڑا سا غلط سمجھتا ہوں۔ میرے خیال میں جو اس کا پرائمری ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم انڈیپینڈنٹ تھنکنگ پیدا کریں، لوگوں کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں، اس کو اجاگر کریں، اس کو سپورٹ کریں۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے اندر ایک اسپرٹ آف ڈائلاگ پیدا کریں۔ یہ ڈائلاگ میں پرٹیکولر معنی میں بول رہا ہوں، یعنی یہ محض اپنی بات پہنچانا نہیں ہے بلکہ دوسرے کے پرسپیکٹو کو اس کی نظر سے سمجھنا بھی اس میں شامل ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ایک اسپرٹ آف کوآپریشن اور ایک اسپرٹ آف کنٹریبیوشن اور اسپرٹ آف کمیونٹی
یہ پیدا کی جائے. یہ 3 چیزیں ہیں جو میرے پیش نظر پرائمری ٹارگٹس ہیں. نمبر 1 انڈیپینڈنٹ تھنکنگ، نمبر 2 اسپرٹ آف ڈائلاگ، اور نمبر 3 اسپرٹ آف کوآپریشن، کنٹریبیوشن اینڈ کمیونٹی. جو کچھ پریمیسز تھے میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے پروگرام رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلا پریمس یہ ہے کہ اس میں شامل وہ لوگ ہوں جو کہ بیسیکلی اپنی ڈیولپمنٹ کے بارے میں انٹرسٹڈ ہوں. یعنی دس شوڈ بی، اس کا ایک مطلب ہے، یعنی دس شوڈ بی اے والنٹری پارٹیسپیشن آرگنائزیشن. وین آئی سے آرگنائزیشن تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں، بلکہ یہ کہ جو کام آرگنائز ہو وہ والنٹری پارٹیسپیشن کی بیسس پر ہو. اور اس میں جو بیسک اسپرٹ ہونی چاہیے وہ میکنگ اے کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. نمبر 2 جس طرح میں نے عرض کیا پرسنل ایلیویشن ہے. نمبر 2 والنٹری پارٹیسپیشن ہے. یہ ایک ان گریڈڈ پروگرام ہو، اس میں کبھی کسی کو کسی کے مقابلے میں گریڈ نہ کیا جائے. یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آگے چل کے میں، اگر ہماری یہ میٹنگ جاری رہتی ہیں تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو مجھے ایجوکیشنل سیٹ اپ کے اندر، ہمارے موجود ایجوکیشنل سیٹ اپ کے اندر، اور یہ جنرلی یونیورسل ہے، اس کے اندر یہ خامیاں نظر آتی ہیں. نمبر 3 یہ کہ اٹ شوڈ ٹارگیٹ کنٹینیول لائف لانگ ڈیولپمنٹ آف این انڈیویجول، مائی سیلف، اینڈ بیکاز آئی ایم اے پارٹ آف دیٹ کمیونٹی، تھرو می آف ادرز ایز ویل. اور نمبر 4 یہ کہ اٹ شوڈ کریٹ اے سپورٹ سسٹم. جس وقت ہم ایک ہٹ کے کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو اس کے بعد اگرچہ ہمیں وہ کنونس بھی کر دے تو سوسائٹی اور جنرل جو ماحول ہے وہ ہمیں واپس اس طرف کھینچ لیتا ہے جس طرف وہ خود چل رہا ہوتا ہے. لہٰذا ایک سپورٹ سسٹم کی بھی ہمیں اس کے لیے چاہیے ہوگا. اور نمبر 3 یہ کہ یہ ایک فلیکسیبل سسٹم ہونا چاہیے جس میں ہر آدمی، ہر شخص اپنے طریقے پر، اپنی سپیڈ پر لرن کر سکتا ہو، اور اس کو کبھی بھی کھینچا نہ جائے، نہ اس کو روکا جائے اس کی ڈیولپمنٹ سے. جو پروگرامز میں نے آپ سے عرض کیا اس کا پرائمری ٹارگیٹ آپ سے عرض کیا، اس کے کچھ پریمیسز ہیں. جو پروگرامز میں نے ڈیولپ کیے، اور یہ بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ کیے، اس میں ایک چیز آپ کے ساتھ ایک کنفیشن کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اٹ آل اسٹارٹیڈ in around 2008، جس وقت میں نے اسٹیون کوی کی جو کتاب تھی اس کو 2-3 مرتبہ پڑھ لیا تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ کام میرے اپنے لیے بڑا ضروری ہے کرنا تاکہ میں خود ڈیولپ کر سکوں. اور پھر اس کے بعد میں نے لیکچر بیسڈ پریزنٹیشنز، ورک شاپس یہ شروع کی تھی. لیکن یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم، دیز آلموسٹ 12-13 ایئرس، اس میں یہ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہیں، یہ اب یہ 4-5 پروگرامز بنتے ہیں. سب سے پہلا پروگرام یہ ہے کہ ایک ایسا پروگرام ڈیولپ کیا جائے لرنرز کے لیے who are interested، اینڈ اس میں کوئی ایج کی قید نہ ہو، کوئی ایج بیسڈ کلاسز نہ ہوں، بلکہ ملٹی ایج گروپس جو ہیں وہ اس میں ایک ہی وقت میں پڑھ سکتے ہیں. اور ریکوائرمنٹ صرف یہی ہے کہ وہ لینگویج جس میں ہم پڑھا رہے ہیں اس کو وہ جانتے ہوں. یہ لائف سکلز پروگرام ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا. اس کے اندر مثال کے طور پر ایموشنل انٹیلیجنس، مثال کے طور پر لسننگ سکلز، پریزنس، اپنے آپ کو ہاؤ کین وی ٹرین آور مائنڈس ٹو بی پریزنٹ ان دا سچویشن دیٹ وی آر فیسنگ. کیونکہ ہم عام طور پر ہم اپنی زندگیوں کو اگر دیکھیں، اور آپ کبھی غور کیجیے گا، یا آپ کسی ماضی کے واقعے میں پھنسے ہوتے ہیں یا کسی مستقبل کی چیز کو اینٹیسپیٹ کر رہے ہوئے. How do we remain present in the situation? Next is awareness develop کرنا. How are we thinking? اس وقت ہماری سوچ، ہماری فیلنگز کیا ہیں، اور جو کچھ ہم اس وقت اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے یہ سوچ یا یہ فیلنگز جو میرے اندر ہیں یہ ٹھیک ہیں، مجھے سپورٹ کریں گی یا میری اچیومنٹ میں رکاوٹ ڈالیں گی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو لائف سکلز میں، اور بے تحاشا ہیں، مطلب کوئی 30-40 ٹاپکس ہیں. وہ جب ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو انشاءاللہ میں اس کا تعارف آپ کو کروا دوں گا. نمبر 2 یہ کہ ایسے ٹرینرز کی ٹریننگ کی جائے کہ جو لائف سکلز پروگرام آگے پڑھا سکتے ہوں.
یہ جو جب میں پڑھانے کی بات کرتا ہوں تو اس کو میں آگے چل کے ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ بیسیکلی لیکچر بیسڈ نہیں ہے. میں نے المعارض میں کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک سیشن کیا تھا, وہ ایک ڈائیلاجک سیشن تھا, اور جنرلی میری یہ سارے پروگرامز جو ہیں یہ ایک چھوٹے سا بڑا بریف سا تعارف کرا کے ایک ایشو کا, تو ہم اس کے اوپر ڈائلاگز کرواتے ہیں, اوپن ڈائلاگز, اور لیٹ دا پارٹیسپینٹس they arrive at their own decisions and arrive at their own conclusions. اور ان میں سے کوئی بھی چیزیں عام طور پر ابھی تک میرا جو تجربہ ہے وہ یہ کہ کبھی بھی کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے سوچ میں پڑ جاؤں کہ ایسا بھی انسان سوچ سکتا ہے. سب سے پہلا پروگرام ہے پروگرام فار لرنرز, نمبر 2 ہے ٹریننگ دا ٹرینرز, نمبر 3 ہے پروگرامز ٹارگیٹنگ دا پرائمری گرومنگ انوائرمنٹس. یہ جس وقت میں نے یہ کام کیا اور اس کے اوپر ویریس ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں گیا, تو مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ جس چیز کو ہم اس وقت اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں اور ہمیں کچھ تھوڑی سی مشکل محسوس ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کہ ہماری اخلاقی حالت کیوں اتنی گراوٹ کا شکار ہو رہی ہے. اور تو مجھے یہ اندازہ ہوا یہ انٹروسپیکشن سے بھی, ریٹروسپیکشن سے بھی اور آبزرویشن سے بھی یہ اندازہ ہوا کہ ہم اصل میں وہ کوالٹیز خود ان انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے بچوں میں پیدا کر رہے ہیں. یعنی وہ انسٹیٹیوشنز بیسیکلی ہاؤس ہولڈ, ہمارے پیرنٹس اور ہمارے بڑوں نے جو گھروں کے ماحول بنائے ہوئے ہیں نیک نیتی سے یقیناً, اور میں بھی شاید تھوڑی ان اویئرنیس کہہ سکتے ہیں اس کو, یا کلچرل ڈفرینسز کہہ سکتے ہیں, جو ماحول بنائے ہوئے ہیں, جو ہم نے اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ماحول بنائے ہوئے ہیں, ان کی پوری لسٹس تیار کی پھر میں نے کہ کیا کیا پرابلمز ہیں, وہ انوائرمنٹل فیکٹرز کیا ہیں جو کہ بچوں کو مثال کے طور پر بچوں میں کریٹیوٹی ختم کر دیتے ہیں, مثال کے طور پر بچوں میں سچ بولنے کی جو ایبلٹی ہے اس کو وہ دبا دیتے ہیں, مثال کے طور پر کانفیڈنس ختم کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کو جمع کیا پھر ان کے اوپر, اور پھر ان پر پروگرامز ڈیولپ کیے جائیں کہ ایسے انسٹیٹیوشنز جو ہیں, ہاؤس ہولڈز بھی, کالجز بھی, اسکولز بھی, ان کے ماحول میں کیا کیا تبدیلیوں کی ضرورت ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم وہ کردار جو ہم اسپائر کرتے ہیں وہ پیدا کیا جا سکے. نیکسٹ ایک پروگرام ایسا ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے. ان سارے پروگرامز کے خد و خال میں نے بنا لیے ہوئے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ ورک شاپس بہت ریگولرلی ہوتی رہی ہیں تو ان کی ڈیٹیلز بھی فل اپ کرنی ہے. ایسے پروگرامز ڈیولپ کیے جائیں جو پیرنٹس اور ٹیچرز کی ٹریننگ کا کام کریں. اور نمبر فائنلی ایک وہ سپورٹ نیٹ ورک کہ جب ایک آدمی کے, یہ دیکھیے یہ سپورٹ نیٹ ورک بیسیکلی 2 قسم کی لوگوں کے لیے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس علمی مرحلوں سے, ان علمی مراحل سے گزر کر تو اب کچھ تبدیلی پیدا کرتے ہیں, لیکن سوسائٹی میں وہ تبدیلی سپورٹ نہیں ہوتی, تو ایک ایسی کمیونٹیز کو ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اجاگر کریں, لوکلائزڈ کمیونٹیز کہ جو کنٹریبیوشن بیسڈ ہوں. دوسرا یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی بیسک دلچسپی اس وقت علم سیکھنے سے ریلیٹڈ نہ ہو, وہ کوئی پریکٹیکل کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہوں, تو یہ کمیونٹیز ان کو فائدہ دیں گی. ان کو ایک یوں سمجھ لیں ایسوسیشن کا موقع مل جاتا ہے اس میں. اس کو میں نے جب اس کو لکھا تھا, جب میں اس پہ کام کر رہا تھا, تو میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ جو کمیونٹیز ہیں کہ یہ کام یہ کریں گی کہ وی نیڈ سپورٹنگ کمیونٹیز فار اینی sustainable positive change in our beliefs, thoughts, feelings and actions. تو یہ کمیونٹیز جو ہیں, اس کو میں نے جو نام دیا ہوا اپنے ذہن میں, ظاہر ہے کہ this is always open for revision, وہ ہے my dream world. کہ ہم ایک ایسے امیج بیسڈ محنت, کنٹریبیوشن اور پلاننگ کا کام کریں کہ جو ہم اس دنیا کو کریٹ کرنے کے لیے, اور یہ ہم نے جو کریٹ کرنا ہے یہ صرف اپنی لوکل لیول پہ کرنا ہے, لیکن ہمارے لوکل لیول پر جو کرنا ہے, جو محنت ہے, اگر ہم یہ ہر کمیونٹی اور ہر علاقے کے اندر یہ لوکل لیول پر لوگ کام کرنا شروع کریں تو اٹ کریٹس اے یونیورسل چینج. سو دس از دا بیسک آئیڈیا. اس کا پرپز جو ہے وہ جس طرح میں نے عرض کیا, ایک تو سپورٹ ہے اور دوسرا اٹ ول کیٹر فار ڈائیورسٹی آف انڈیویجولس. اور ایک کام جو میں نے اس سے ہٹ کر بالکل الگ سے, بیکاز آف مائی exposure of the educational institutions,
وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسا خاکہ تیار کیا جائے کہ بہترین ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہمارے بچوں کے لیے فیوچر کے لیے وہ ان کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے. تو یہ پرائمرلی یہ 5 پروجیکٹس ہیں جو میں نے ابھی رکھے ہوئے ہیں، جس میں سے میں بیسیکلی اس وقت جس چیز میں بہت زیادہ انوالو ہوتا ہوں بیکاز آف مائی اکنامک نیڈز اینڈ اویلیبلٹی آف دس ورک، وہ ورک شاپس ہی ہے جس طرح سے آپ نے تعارف کرایا تھا ٹیچرز کے ساتھ آف ویریس انسٹیٹیوشنز، انڈیپینڈنٹ یونیورسٹیز کے ساتھ بھی اور پنجاب کالجز کے ساتھ بھی اور انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بھی. جو ہنڈرنس ہے اس کام میں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا صرف غور کرنا ضروری ہے. یعنی سوسائٹی کے اندر بیسیکلی جو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم اس پر بڑھنے سے پہلے جو ابھی تک آپ نے تعارف ایک کروایا اجازت دیں تو ہم پہلے اس کو لے لیں تاکہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ پھر ایک ایک کر چیزوں میں آپ اگر اجازت دیں، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بات ادھر کمپلیٹ کر لیں تو ہم اس طرح بھی چل سکتے ہیں. بس مجھے یہ بالکل بریفلی ایک بات کرنی ہے جو اصل میں ایک میجر سوال بن جاتا ہے. میں بارنگ ریلیجس اپروچز کی بات کر رہا ہوں. میں اس کا جواب یہ بھی ہے بڑا سادہ تھا کہ آدمی آخرت پر اگر یقین نہیں رکھتا تو وہ اس طرح کے ایشوز سے گریز کر جائے گا. لیکن ایک اور بھی اس کا سائیکولوجیکل فیکٹر ہی بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ یہاں پر جو ہماری سوسائٹیز کے اندر اور جنرلی ساری دنیا کی سوسائٹیز کے اندر دیر آر 2 kinds of urges. 2 قسم کی ارجز ہوتی ہیں. ایک آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ میزلو کی ہائرارکی آف نیڈس تھیوری دیکھی ہوگی، اور وہ بیسیکلی جن ارجز کی بات کرتی ہے وہ پرائمرلی ڈرائیوز ہیں. سوسائٹی میں ایک ارج ہوتی ہے ڈرائیوز کی اور ایک ارج ہوتی ہے ویلیوز کی، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑی ہوتی ہیں. یعنی یوں نہیں ہوتا کہ ڈرائیوز اور ویلیوز دونوں اکٹھی چل رہی ہوں. ہمیں اپنی ڈرائیوز مثال کے طور پر اگر ہم ڈرائیوز کو سمجھنا چاہیں تو مثال کے طور پر کمپیٹیٹیونیس ایک ڈرائیو ہے، گین ایک ڈرائیو ہے، گروتھ ایک ڈرائیو ہے، اچیومنٹ ایک ڈرائیو ہے. اس کے برخلاف آنیسٹی ایک ویلیو ہے، کمپیشن ایک ویلیو ہے، جنراسٹی ایک ویلیو ہے، کنٹریبیوشن ایک ویلیو ہے. ہم ویلیوز کو اون کرتے ہیں لیکن ہم ڈرائیوز کو ویلیو کرتے ہیں. یعنی یہ ایک پرابلم ہے ہماری سوسائٹیز میں، اور یہ جنرلی ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کو منافق لوگ ہیں اس لیے ہم یہ کرتے ہیں، یہ جنرلی دنیا میں ہے. اور یہ دونوں متصادم چل رہی ہوتی ہیں اپنی ہماری زندگیوں میں. میری بات اصل میں کمپلیٹ ہوگی. یعنی میں نے جو تعارف آج کرانا تھا وہ میں نے کرا دیا ہے. اب جس طرح آپ فرما رہے تھے کچھ اس پہ سوالات ہوں گے، ظاہر ہے کہ اس کی ہر ایسپیکٹ کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جس کو اگر آپ چاہیں گے تو ہم ہر ایک ایسپیکٹ کو لے لیں گے، یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ میں سے جس چیز میں انٹرسٹ ہو ہم اس کی میٹنگ الگ سے ارینج کر سکتے ہیں. آپ کے حوالے ہے جی اب پوری بات. ہم فورم کو کھول دیں گے جی، جو لوگ بھی بات کرنا چاہیں گے وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنی بات کر سکتے ہیں، لیکن درخواست یہ ہے کہ وہ پھر اس کو خود سے میوٹ کر دیں جب اپنی بات کر لیں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو جی بیچ میں. محسب سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے شروع میں ایک بات کی طرف ذکر کیا اور آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں جو اس طرح کی کچھ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اس میں خود ہمارے گھر اور اسکول اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم یہ اس میں خود اس کا ایک بنیادی کردار رہا ہے. اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں گے؟ محسب کا مائک شاید آف ہو گیا، میوٹ ہو گیا. جی محسب جی جی اب آپ مائک انمیوٹ ہو گیا. اصل میں احمد بٹ صاحب شاید کچھ کہہ رہے ہیں جی، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. جی احمد بٹ صاحب آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ نہیں سوری. اچھا آپ کا مائک کھلا. جی محسب دیکھیے اس میں اصل میں ہوتا یہ 1900 مڈ 1900 میں مطلب 20ویں صدی کے مڈل میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا مارشل میکلوہن. انہوں نے اس سے بڑا اچھا کام کیا تھا.
کہ جب سوسائٹی میں جو میسج ہے, جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے, اس میں جو میسج ہے وہ پرائمریلی میڈیا خود ایک میسج ہے. یعنی لیٹ می ٹرائی ٹو ایکسپلین. دیکھیے, اگر اسکولز میں اف یو آر گوئنگ ٹو آسک اسٹارٹنگ فرام دا ویری بگننگ, جب ہم بچوں سے وین وی آسک دیم سنگل آنسر کوشچنس, تو اس کا ایک نتیجہ نکلے گا ویری سون. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بچے کو جواب آتا ہے نہیں آتا ہے. اصل میں اس نے جو سرٹنٹی ہے, اب اس نے ٹرائی نہیں کرنا چیزوں کے بارے میں, اس نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹیچر کے ذہن میں صحیح جواب کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس بچے کو یہ پتا ہوگا وہ کانفیڈنٹ ہوگا, جس بچے کو نہیں پتا ہوگا وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوگا. دے ول نیور ٹرائی. اور اس کے نتیجے میں ان کی جو کریٹیوٹی ہے آف ٹرائنگ, ٹیکنگ اے رسک, بینگ رانگ, لرننگ بائی مسٹیکس, یہ ساری چیزیں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یہ ماحولیاتی اثر ہے جی انسان کے کیریکٹر کے اوپر, اور یہ بیسیکلی کیریکٹر کے اوپر اثر ہے یہ. یعنی when you are reluctant in taking a chance, when you are reluctant in taking a risk, تو اس کا نتیجہ کچھ نکلتا ہے یہ کہ آپ ایک closed personality بننا شروع ہو جاتے ہیں. You don't have the confidence to try it out. ٹھیک ہے جی. جو اسی طرح کی میں نے کوئی 50 چیزیں اکٹھی کی ہوئی تھیں کہ یہ ماحول کے اثرات ہیں. ہم اس طرح سے لوگوں سے بات کرتے ہیں. ہمارے گھر میں بچہ جو ہے جس طرح لینگویج سیکھ رہا ہے اپنے ماں باپ کو سن کے اور ماحول کو سن کے, بالکل اسی طرح ان کے ایکسپریشنز بھی سیکھ رہا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ گھر میں جو صفائی کرنے والی خاتون آتی ہے, یا جو میرا ڈرائیور ہے, باپ اس سے کیسے بات کرتا ہے, ماں اس سے کیسے بات کرتی ہے, اور میں نے اس سے کیسے بات کرنی ہے. یہ ساری ٹریڈیشن ہے جو ہم بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. اگرچہ ہم اپنی بات کرنے میں, ہم جو اس کو کانٹینٹ ہم اپنی بات کا بیان کرتے ہیں, اس میں یہ ہو سکتا ہے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ بیٹا بڑوں سے تمیز سے بات کرتے ہیں, یا سب سے تمیز سے بات کرتے ہیں, لوگوں کا احترام کرتے ہیں. لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں, جو کچھ ہم رول ماڈلز بن رہے ہیں, اور جو کچھ ہم نے ماحول کی نارمز بنائی ہوئی ہیں, وہ اصل میں بچوں کی اصل پرسنالٹی بنا دیتی ہیں. ایک پریکٹیکل پرسنالٹی ہے اور ایک اس کی تھیوریٹیکل پرسنالٹی ہے. تھیوریٹیکل پرسنالٹی آپ کے کانٹینٹ سے بنتی ہے, لیکن پریکٹیکل پرسنالٹی آپ کے عمل اور آپ کے گھر کی اور انسٹیٹیوشن کی نارم سے بنتی ہے. یہ بات واضح ہوگی جی؟ جی ڈاکٹر رضوان صاحب کچھ بات کر رہے ہیں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے جو آڈینس جو پہلی دفعہ معزز صاحب کو سن رہے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ان کے ذہن میں اس بیسک انٹروڈکشن کے بارے میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ ابھی ان کے سوال پہلے لے لیے جائیں. جی اگر کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو اپنا مائک انمیوٹ کرے اور وہ اپنی بات کر سکتے ہیں, اور پھر ہم معزز صاحب سے پوچھیں گے. اپنا مائک بات کرنے کے بعد میوٹ کر دیجیے گا برائے مہربانی دوبارہ. میرا خیال ہے اگر تو آپ نے مائک میوٹ کیا ہوا ہے تو شاید لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا. فرحین خان کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں. جی آپ فرمائیے. جی آپ کو اپنا مائک ان میوٹ کرنا ہوگا. جی السلام علیکم معیز بھائی. جی وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ بہت دلچسپ بات آپ نے بتائی, اور ایک بالکل الگ نظریہ ہے لوگوں کو دیکھنے کے حساب سے. تو کیا آپ کی ریسرچ اور جو اتنے سال آپ نے کام کیا ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ہم اڈلٹہڈ میں بھی کچھ اس طرح کے ماحول سے ہو کے گزرے ہوں جس میں ہماری کچھ ایک خاص عادتیں بن گئی ہیں, تو وہ ری ٹرین ہو سکتے ہیں ایسے لوگ؟ جی آپ کی بات پوری ہوگی جی؟ جی 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 میں دیکھیے یہ صرف میری ریسرچ نہیں ہے جی. اب تو اصل میں فار دا لاسٹ آلموسٹ 20 ایئرس ہم نے جب ایف ایم آر آئیز دیکھی, اور اس کو اب ایک پورا ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے برین کی جو ہے elasticity, something like that. I cannot recall that particular term. یعنی انسانی دماغ جو ہے جس طرح سے وہ
عادتیں فارم کرتا ہے اسی طرح سے عادتیں انفارم کر کے نئی عادتیں بھی فارم کر سکتا ہے. اینڈ دس ابلٹی, دس opportunity God has given us till the last day of our lives. ہم جس چیز کو چینج کرنا چاہیں, میں اب 60 برس کے قریب ہو رہا ہوں, یعنی آئی اسٹل ہیو ہوپ کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے موقع دے گا تو آج بھی اگر میرے اندر کچھ پرابلمز ہیں جو بھی ہیں, اور یقیناً ہیں, وہ انشاءاللہ میری کوشش سے میں ایک صحیح ڈائریکشن میں موو کر سکتا ہوں. آئی ایم ناٹ باؤنڈ by whatever has happened in my past or whatever has happened till today. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش دی ہوئی ہے کہ میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں. جی علی, آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے اور آپ فرمائیے. السلام علیکم سر. اچھا, میرے 2 چھوٹے چھوٹے سے سوال تھے. ایک تو جو جواد بھائی نے بات کی تھی اسی سلسلے میں تو اس بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا. ایک میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ صرف ماحول ہی ایک بچے کو یا کسی بھی ایک انسان کو یعنی کہ وہ ان سے انسپائر ہوتا ہے یا اس سے وہ یعنی کہ چینج ہوتا ہے, یا بایولوجیکل بھی کوئی ریزنز ہوتی ہیں؟ یعنی آپ بچوں کو دیکھتے ہیں تو کچھ بچے آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں, شارپ ہوتے ہیں, وٹی ہوتے ہیں, ایز کمپیئر ٹو ان بچوں کے جو یعنی کچھ ریزرو سے ہوتے ہیں یا ایکسٹروورٹ سے ہوتے ہیں. تو وہ بھی سوال کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, یعنی کہ ماحول کے علاوہ بھی, یعنی کہ ماحول اگر ان کو دیا بھی جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے سوال کرنا. اور دوسرا میرا ایک یہ سوال تھا آپ کا, جو آپ نے پہلے بات کی تھی شروع میں یعنی کہ اپنے ٹاک سے, کہ بچوں کو یعنی کہ بچوں کی کنڈیشننگ نہیں کرنی چاہیے. تو اس کو تھوڑا سا آپ ایلیبوریٹ کر دیں گے کہ کیا چیزیں کنڈیشننگ میں آتی ہیں اور کیا چیزیں کنڈیشننگ میں نہیں آتی, تو اس کو تھوڑا سا آپ وہ کر دیں, تھوڑا سا اگر ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں تو. ایک بات تو یہ جی کہ یہ جو ایسپیکٹ ہے نا جی کہ انسان جو ہے وہ اصل میں نیچر اور نرچر کی جو ڈبیٹ ہے یہ اصل میں تھرو آؤٹ رہی ہے اور یہ رہنی ہے. لیکن میں پچھلے دنوں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی سوچ اور اپنی فیلنگز جو ہیں ان کو بہتر طریقے سے نیویگیٹ کر سکیں تو ایون ہماری جو ایکٹیو جینز ہیں ان میں فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ کچھ بچے بائی نیچر آر مور انٹروورٹس فار انسٹنس, لیکن کیا وہ انٹروورٹ ہی رہیں گے, وہ اب مجبور ہیں انٹروورٹس رہنے پہ؟ میرے خیال میں یہ بات اس طرح سے نہیں ہے, بلکہ یہ کہ الٹیمیٹلی جو میرے سامنے زیادہ انفارمیشن آتی ہے وہ یہ کہ یہ پرائمرلی نرچر ہی ہے. اور اگر کچھ تھوڑا بہت جس طرح سے ہم مثلاً انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کو سمجھتے ہیں وہ تو اس طرح سے ٹیکنیکلی ایجوکیشن لٹریچر میں سمجھا ہی نہیں جاتا. یہ بھی اگر جب موقع ملے گا انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز میں ہم جائیں گے. یعنی انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ اس طرح سے نہیں ہے, اس طرح سے ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے جس طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. دوسرا سوال جو ہے اصل میں میری جب وہی جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا, میں آج کل کوشش کر رہا ہوں ٹو ریمین پریزنٹ, تو اس وجہ سے آپ ایک ایک کر کے اگر سوال کریں گے تو مجھے یاد رہے گا, ورنہ میں دوسرا سوال بھول جاؤں گا. تو کوشش کی اگر آپ زحمت نہ ہو تو پلیز دوسرا سوال ریپیٹ کر دیجیے. ہاں نہیں کوئی پرابلم نہیں. اور دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ بچوں کی کنڈیشننگ نہیں کرنی چاہیے, تو میں اسی سلسلے میں پوچھ رہا تھا کہ کنڈیشننگ یعنی کہ آپ تو بچوں کی یعنی کریں گے نا, کسی معاملے میں تو آپ کنڈیشننگ کرنی ہوگی, آپ کو بتانا ہوگا یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے. میں وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کنڈیشننگ کس پہلو سے ہمیں کرنی چاہیے اور کس پہلو سے نہیں کرنی چاہیے. تو یہ تھوڑا سا میں پرٹیکولرلی بات کر رہا ہوں اس ٹریننگ کی. ٹھیک ہے جی, جب ایک ٹریننگ کرتا ہوں تو ظاہر ہے میری ٹریننگ میں تو بچے نہیں آتے, یعنی میں ان کو مثال کے طور پر اپنی ایک سیٹ آف گیون ویلیوز کو دینے کے لیے ٹرین نہیں کرتا ہوں, بلکہ میں کوشش یہ کروں گا کہ ان سے ڈائلاگ کے ذریعے سے ان کی جو پسند کی ویلیوز ہیں وہ نکلوائی جائیں, ایز اے گروپ بھی اور ایز انڈیویجولز بھی. یعنی آئی ایم ناٹ پرٹیکولرلی ٹاکنگ اباؤٹ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے. میں یہاں پر جو اپنے وہ پریمیسز اور ٹارگیٹس بیان کر رہا تھا وہ اس ٹریننگ کے پروگرام کے ٹارگیٹس بیان کر رہا تھا. پیرنٹس کی جو ٹریننگ کی جائے گی وہ اصل میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس لحاظ سے کہ کیا ہمیں آغاز میں وہ والے فیکٹس ان تک پہنچا دینے چاہیے کہ جو ان کی اس وقت کی سمجھ کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں, اور محض ہم اپنی مثال کے طور پر ریلیجس سرور میں ہم ان تک وہ ساری چیزیں پہنچا دیں, یا ہمیں اس وقت ان تک وہی بات کرنی چاہیے جو ان کے لیے ایج اپروپریٹ ہو. یہ اس کے اندر اختلافات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہ انڈاکٹرینیشن سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کے اندر صلاحیت ڈیولپ ہو کہ وہ چیزوں کے بارے میں سوچیں.
مثال کے طور پر انڈاکٹرینیشن جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم بچوں کو اور بچوں سے کمپلائنس لینا چاہتے ہیں بائی فورس یا بائی برائبری، جیسے ہم ریوارڈ یا اپریسیشن یا پنشمنٹ یا نیگیٹو ری انفورسمنٹ کے ذریعے سے ہم ان کے بیہیویئرز کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو طریقہ ہے یہ اصل میں نقصان دہ ہوتا ہے، شدید نقصان دہ ہوتا ہے اس کو. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو طریقہ ہے خاص طور پہ یہ اسکنیرین میتھڈ ہے، یہ بیہیویئرل سائیکالوجسٹ کا میتھڈ ہے کہ آپ ریوارڈ اور پنشمنٹ کے ذریعے سے لوگوں کے بیہیویئرز کو ٹھیک کر لیں. اس طرح کی جو انڈاکٹرینیشن ہے وہ عام طور پہ نقصان دہ ہوتی ہے اور یہ یونیورسلی پائی جاتی ہے. اور خاص طور پہ ہماری سوسائٹیز میں اس وقت جو کار فرما سائیکالوجی ہے وہ یہی ہے جس کے اور یہ صرف ایجوکیشن میں نہیں پائی جاتی، یہ آپ کی انسٹیٹیوشنز میں بھی پائی جاتی ہے. یعنی آپ میری پسند کا کام کریں گے تو میں آپ کو ریوارڈ دوں گا. یہ اصل میں بیہیویئر کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے. ہم اس میں لوگوں کو ڈیولپ نہیں کر رہے، ہم اس میں لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں پرائمریلی. تو اس لحاظ سے میں نے اس انڈاکٹرینیشن کی بات کی تھی. اگر اس پہ بات واضح نہ ہوئی ہو تو پلیز بتائیے گا، میں مزید واضح کرنے کی کوشش کروں گی. میں پوچھ لوں. السلام علیکم سر. میرا کوشچن یہ پہلے پارٹ کا تو آپ نے فہیم نے جو پوچھا کہ اس کو ان لرن یا انڈو کیا جا سکتا ہے جو بیہیویئر ہم نے اوور دا ٹائم اوور دا ایئرس لرن کیے ہوتے ہیں. لیکن اگر فار ایگزامپل ہم نے اڈلٹ ایج میں اس کو ان لرن کر لیا، لیکن جو پورا جس ایٹماسفیئر میں ہم رہ رہے ہیں، ظاہر بات ہے اگر میں ایک فرد کے طور پر یا ایک گروپ میرے خاندان کے کچھ لوگ ایک ٹریننگ لے لیتے ہیں، لیکن ہم نے باہر تو اسی معاشرے میں جانا ہے جہاں پر اپیرنٹلی وہ انٹرینڈ لوگ ہیں، اسی تعصب اور اسی کنڈیشننگ کا شکار ہیں. تو کیا ایک دفعہ انڈو کرنے کے بعد ہم اس سچویشن میں واپس جانے کے امکانات ہیں یا جا سکتے ہیں، یا کیا جو ہماری نئی جو کہہ لیں کہ سیٹ آف ویلیوز دیا جائے گا اس میں ہم اس کو کیٹر کر سکیں گے؟ یہ تو پرائمریلی آپ کی اپنی جو اسٹرینگتھ اور کنوکشن اور کریج ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور میرے خیال میں اس کے لیے جو میں سجیسٹ کرتا ہوں وہ وہی ہے جو میں نے آپ سے جو آخری 5واں اسٹیپ عرض کیا تھا کہ بی اے پارٹ آف دیٹ کمیونٹی جو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، چاہے وہ آپ کے ہفتے میں تھوڑی دیر کے لیے ہو. یو آر میکنگ اے کنٹریبیوشن اور یو بینگ اے پارٹ آف دیٹ کمیونٹی، جو کہ ہفتے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کے اوپر وہ کم از کم تھوڑی دیر کے لیے اثر رکھتی ہے. اینڈ یو آر آلسو میکنگ اے کنٹریبیوشن دیئر. یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے یہ الٹیمیٹلی اٹ کمپلیٹلی بوائلز ڈاؤن ٹو دی انڈیویجول. جی رکھ بھی سکتا ہے وہ، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کسی ٹریننگ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور وہ بالکل ایک ایسے ماحول میں سے نکلتے ہیں کہ جو بالکل ہی گند سے بھرا ہوتا ہے اور بہترین انسان کے طور پر نکل آتے ہیں. وہ بھی لوگ ہیں. اور وہ بھی لوگ ہیں کہ جو حضرت لوط کے گھر میں رہتے ہیں اور بدترین قسم کے فرعون کے گھر میں رہنے والی جو عورت ہے اس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کر دیا جائے گا. دس از کمپلیٹلی این انڈیویجول تھنگ کہ جس میں انسان کے اندر وہ کریج ہے، وہ اسٹرینگتھ ہے، وہ کنوکشن ہے، کھڑا ہو سکتا ہے. جی ہمیں وی شوڈ ایز بیکاز وی آر ناٹ گاڈز therefore we should take a more compassionate view. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے دیکھنے کی کہ کیا چیز اس کو ہم سہولت دے سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک بہتر ماحول میں وہ رہے اور اس کے پاس زیادہ اپرچونٹیز ہو. میری ایک کنوکشن ہے جی کہ انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کا پوٹینشیل موجود ہے. اینڈ ٹل دا ڈے دیٹ وی ڈائی ہمارے اندر موجود ہے، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی. ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں as human beings, as those who are making the environment for every other human being, کہ ہم اس کی اچھائی کے پوٹینشیل کو زیادہ بروئے کار لانے میں مدد دیں اور اس کے برائی کے پوٹینشیل کو رفتہ رفتہ ختم کرنے کی کوشش کریں. لیکن الٹیمیٹلی he is himself responsible. We are all responsible for our actions. اگر میں صحیح سمجھاؤں معز تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصولی طور پہ تو یہ انڈیویجول کی اپنی کمٹمنٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے اگر ایک سپورٹ سسٹم موجود ہوگا، یعنی جس کو آپ ایک
ایسے لوگوں کی ایک کمیونٹی، تو وہ اس کے لیے ڈیفینیٹلی بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. فائدہ مند ہوگی جی، سپورٹیو ہوگی جی. میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں. السلام علیکم معیز بھائی، میرا حال ہے جی، میری بڑی عرض. جی وعلیکم السلام. احمد فاروق بول رہا ہوں. ہاں جی ہاں جی. میں جی کیونکہ بہت عرصے سے جانتا ہوں یہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ آپ نے ٹیچرز ٹریننگ اور بہت سارے دوسرے کورسز بھی کیے. ایک تو یہ کہ ابھی تک آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا، مطلب آپ when you have been doing this for so long، اور ظاہر ہے کہ ایکسپیرینس تو آپ نے کیا ہے. اور دوسرا ابھی آپ نے کہا کہ یہ صرف آپ کی ریسرچ نہیں ہے اوبیسلی، تو اور دنیا میں کہاں کہاں اس طرح کی سوسائٹیز جو ہیں وہ بن رہی ہیں، یا اس طرح کی ایجوکیشن یا ٹریننگ ہو رہی ہے، جو کہ جو اگر اس پروگرام کو ہم لے کے چلتے ہیں تو بعد میں ان کے ساتھ آپ کہیں جا کے اکٹھے ہو سکتے ہیں، یا اس طرح کی سوسائٹیز اوبیسلی جو لگ رہا ہے کہ یہ بیٹر ہیومن بینگ بنانے والی چیز ہے، بننے والی چیز ہے، اس کے لیے کوشش کرنے کی چیز ہے. تو یہ دو سوال تھے اس وقت. آپ نے بھی وہی کام کیا ہے، 2 سوال کر کے. مجھے آخری سوال یاد رہ گئے، پہلا والا سوال میں کچھ بھول گیا ہوں. میں دوسرے سوال سے شروع کر لیتا ہوں کہ یہ اگر آپ پروگریسو سکولز کے نام سے دیکھیے، پروگریسو سکولز کے نام سے، تو آپ کو یہ بہت بڑی پیمانے پر دنیا میں ایسے سکولز اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ملیں گے کہ جو اپنے اپنے ظاہر ہے کہ کچھ لوگ، یہ پروگریسو سکولز پرائمرلی لرننگ کے حوالے سے ہیں، اور چونکہ کیریکٹر ایجوکیشن جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں وہ اصل میں لرننگ ہی کا حصہ ہونی چاہیے تھی. کیریکٹر ایجوکیشن کوئی الگ سے کوئی سلیبس نہیں ہے، یعنی اٹس اے پارٹ آف دا ہول انوائرمنٹ کہ جس کے اندر ہم بن جاتے ہیں. اور یہ ایسے ہی ہے جس طرح سے آپ ایک ماحول دے دیتے ہیں ایک کلٹیویشن کے لیے. اگر وہ ماحول ٹھیک ہے تو آپ کی فصل ٹھیک نکلنے کے چانسز بہتر ہیں، لیکن فصل کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی لرننگ اور کیریکٹر ڈیولپمنٹ بھی ایسے ہی چلتا ہے، یعنی آپ بہترین ماحول بھی دے دیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں سے بھی کچھ گندے پودے نکل آئیں گے، لیکن جس وقت آپ ماحول ہی ٹھیک نہیں دیں گے تو اس چیز کا چانس، جنہوں نے ماحول سے متاثر ہونا تھا اس کی ذمہ داری شاید میرے اوپر بھی آئے گی. تو پروگریسو ایجوکیشن کے نام سے اگر آپ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈیں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنز مل جائیں گے جو پرائمرلی لرننگ جو ہے اس کو اس طرف سے لے کے چلتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلا جو پروگریسو اسکول تھا وہ دیٹ واز کوائٹ ڈفرینٹ، جو ہمارے لیے شاید ہمارے کلچر میں شاید ایکسیپٹیبل بھی نہ ہو، لیکن وہ سمر ہل تھا اور انگلینڈ میں ہے. اور جب آپ یہاں پہ تشریف لائے تھے تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ادھر ضرور جا کے دیکھیے گا. دیٹ واز ون آف دا فرسٹ پروگریسو اسکول جو 1930s میں بنا تھا. اس میں ابھی بھی چل رہا ہے وہ، اور اٹس ہائیلی ریسپیکٹڈ اسکول. تو جو آپ کا پہلا سوال تھا وہ پلیز پھر سے کر دیجیے جی، گا. وہ ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ ابھی تک آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کیسا رہا جو آپ نے یہ کیا. میں اس میں صرف ایک چیز اس سوال کے ساتھ آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم 45 منٹس تک رکھیں گے پروگرام کو، 45-50 منٹس. تو اس وقت ہمیں 40 منٹس ہو چکے ہیں، تو آپ اس کو جیسے کنکلوڈ بھی کرنا چاہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا. ابھی ہمارے پاس 2 سوال اور بھی ہیں، آپ پہلے ان کو ذرا اس پر اگر بتا دیں کہ آپ کا ابھی تک کا ایکسپیرینس. جی میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے جی کہ کچھ لوگ بہت رسپانسو ہیں، اور میں کسی وقت میں ڈاکٹر رضوان سے کل ہی یہ بات کر رہا تھا کہ میں نے اپنی پوری جو ٹائم لائن تھی اس کو بھی ایک طرح سے یہ پچھلے 1-2 روز میں ریویو کیا ہے کہ کس طرح سے میں نے یہ شروع کیا تھا اور کیا کیا تجربات ہوئے، میری اس میں لرننگز کیا کیا تھیں. اٹس ویری ٹرو الٹیمیٹلی کہ جو ہم نے ایک تو یہ کہ اس میں میری جو پری ریکوزٹس تھیں وہ کبھی مانی نہیں گئیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں یہ کہا تھا اس میں میرے کچھ پریمسز ہیں کہ اس میں لوگوں کو والنٹیرلی شامل ہونا چاہیے، جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ لوگ اس میں شامل ہوں، یہ کسی ایکسٹرنل پریشر میں لوگوں کو شامل نہیں ہونا چاہیے. اور میرے حساب سے کسی بھی لرننگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی لرننگ بھی اصل میں نہیں ہو پاتی جب آپ پریشر میں انڈر پریشر شامل ہوتے ہیں.
چونکہ جب ہم ٹیچرز ٹریننگ کرتے ہیں یا جب ہم ایون کارپوریٹ ٹریننگ میں میں نے جب بھی کی ہے تو لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے, دے آر اسائنڈ ٹو اٹینڈ. تو یہ اس میں سے سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہی ختم ہو جاتی ہے. تو جب وہ آتے ہیں تو دے آر ناٹ ایون انٹرسٹیڈ, لیکن ادھر بیٹھنے سے ان میں سے کچھ لوگ انٹرسٹیڈ ہو جاتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ میرے لیے بڑی ضروری ہے, اور اس کو ذہن میں رکھیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں وہ ہو سکتا ہے ورڈ آف ماؤتھ سے جا کے واقعی انٹرسٹڈ ہو جائیں اور پھر وہ انٹرسٹ سے آئیں. آئی فیل کہ انڈیویجولی اگر دیکھا جائے تو لوگوں میں بڑا پوٹینشیل بھی ہے اور بڑا فرق بھی پڑتا ہے, لیکن اس کے لیے جو فالو اپ چاہیے وہ یہ انسٹیٹیوشنز ابھی افورڈ نہیں کر پاتے. یعنی فالو اپ سے میری مراد ہے کہ آپ یعنی 2 گھنٹے کی ایک سیشن میں یا 5 گھنٹے کی یا 1 دن کی ایک سیشن میں لوگوں میں تبدیلیاں نہیں آتی, لوگوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کے ذہنوں میں جو کہ شاید ان کو آئندہ سوچنے کا موقع زیادہ دیں یا وہ غور کرنے لگیں. بٹ اف یو گو بیک ٹو یور لائف اور اسی رٹ میں پھر سے پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یہ کینڈل نے ایک ریسرچ کی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ جس وقت آپ کوئی نئی لرننگ سیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں 1300 سے ڈبل ہو جاتے ہیں کنیکشن, 2600 ہو جاتے ہیں, اتنے زیادہ کنیکشن بن جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ریویو نہیں کرتے, اف یو ڈو ناٹ ریوزٹ دیٹ لرننگ, تو ود ان ڈیز وہ کنیکشن ختم ہو جاتے ہیں. یعنی پھر آپ کے لیے وہ اگر دوبارہ انفارمیشن بھی آئے تو آپ کو ایک نئی انفارمیشن کے طور پر ملے گی. لہٰذا آئی تھنک اس کے اندر کچھ لاجسٹیکل پرابلمز ہیں, کچھ ہماری اپنے سیٹ اپ کی پرابلمز ہیں, اور کچھ ہماری پریفرنسز ہیں, وہی ڈرائیوز اور ویلیوز کا مقابلہ, کہ جس میں انسٹیٹیوشنز اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ انسٹیٹیوشنل لیول پہ نہیں ہوتے. اور ہم نے, سچی بات ہے کہ میں نے اس وقت تک ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے میں انڈیویجولز کو انوائٹ کروں کہ جو آنا چاہتے ہیں وہ میرے پاس آ کر تو یہ کام کریں. I hope I've answered your question. جی اگر کوئی جی فاروق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مختصر اب سوال کیجیے گا کیونکہ وقت کم ہے. جی ہمارے میرا خیال ہے ہم 10 بجے ختم کر لیتے ہیں سوال. جی نہیں, میرا سوال وہ انشاءاللہ تعالی آنسر ہو گیا ہے. وہ کچھ چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کر لوں گا, یہ کنٹینیو رہے گا. جی ٹھیک ہے جی. اچھا جی, میرا یہ خیال ہے جی ایک علی صاحب کا سوال ہے وہ بھی لے لیتے ہیں, اور پھر میں اس کو کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگلی دفعہ اب کہاں سے شروع کرنا ہے اور کرنا ہے تاکہ ہم اس کو کسی جگہ ختم کر سکیں. جی تو علی آپ فرمائیے. اچھا سر, ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کے میتھڈ سے آپ یعنی کہ بیہیویئرس کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ اچھی چیز نہیں ہے. تو آپ جب مسلم معاشروں کو دیکھتے ہیں اور یعنی کہ جہاں یعنی کہ بہت زیادہ یعنی کہ اسلام جو ہے وہ حاوی ہے اور وہاں اس کی بیسک پریمسز ہی یہی ہے کہ آپ اچھا کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے, یعنی وہاں بھی ریوارڈ اور پنشمنٹ کا ہی ہے, برے کام کریں گے تو آپ جائیں گے, تو وہ بھی بیہیویئر کو کنٹرول کر رہا ہے اور وہ آپ کے معاشروں کی نفسیات میں شامل ہے. تو اس کو آپ کس طرح یعنی کیٹر کرتے ہیں, یا وہ اس کا کیا میتھڈ ہوگا, یہ ذرا تھوڑا. موسیٰ آپ کا مائک آپ نے بند کیا ہوا جی, اب فرمائیے. میں نے کھول. ٹھیک ہے جی, اب ہماری بھی آواز. اچھا جی, دیکھیے اگر علی صاحب اس کی اگر آپ اجازت دیں تو ہم نیکسٹ ٹاپک یہ رکھ لیتے ہیں. یعنی یہ چونکہ ایک پرابلم ہے, میں اس سوال کا جواب دے دوں تو یہ بات شاید ابھی پوری طرح واضح نہ ہو پائے کہ اس میں پرابلم کیا ہے. اگر آپ اس پرابلم کو سمجھ لیں کہ جو ریوارڈ اور پنشمنٹ کے سلسلے میں پائی جاتی ہے اور لوگوں کے اوپر کیا اثر ڈالتی ہے, تو پھر میں یہ زیادہ کلیئرلی جواب دے سکوں گا کہ یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ دین میں ریوارڈ اور پنشمنٹ, جنت اور جہنم اور خدا کا خوف اور پکڑ کا خوف, یہ اس سے کیوں ڈفرینٹ ہے اور اس کا کیوں وہ اثر نہیں پڑتا جو کہ مثال کے طور پر اسکول میں ریوارڈ اور پنشمنٹ یا پیرنٹس سے ریوارڈ اور پنشمنٹ میں فرق پڑتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو اگلی دفعہ تک لے جائیں, ورنہ یہ بات ذرا لمبی ہو جائے گی. جی میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس سیشن کو اس نوٹ پر ختم کر لیں کہ ہم یہ سیشن کنٹینیو کریں گے, ہم آپ کو انفارم کر دیں گے معیز صاحب سے بات کر کے کہ ہم یعنی ایک دن چھوڑ کے رکھ لیں. مثال کے طور پر ہم بدھ کو یہ سیشن رکھیں اور پھر ایک جمعرات کو رکھ لیں یا جمعے کو رکھ لیں, یعنی اس طرح 2 رکھیں ہفتے میں یا 3 رکھیں.
وہ ہم آپ کو انفارم بھی کرتے رہیں گے. اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ ہم بنا کے اس کو شیئر کر دیں گے. اور اب نیکسٹ کے لیے ہم اپنے پاس جو لے کر جا رہے ہیں ٹاپک اور جس کو ہم اگلی مرتبہ ڈسکس کریں گے وہ اصل میں یہی ہے ریوارڈ اور پنشمنٹ والا جو سبجیکٹ ہے. اور ہم اسی پر اصل میں رہیں گے. میری درخواست یہ ہوگی کہ باقی لوگ بھی جب اس پر ہی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ تیاری کر کے آئیں اور ہم معیز صاحب کے ساتھ اس کو پھر کنٹینیو کریں گے اس ٹاپک پر. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ریوارڈ اور پنشمنٹ ان کنٹرولنگ بیہیویئر. جی بالکل ٹھیک ہے جی. جواد میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ بھی کر لیں کہ آڈینس میں سے بھی آپ ان کی رائے لے لیں کہ وہ کس چیز کے بارے میں. یہ تو ایک آ گئی, لیکن میرا خیال ہے کہ باقیوں سے بھی اگر آپ لوگ تو میٹنگ بھی جاری رکھیں گے اور ملتے بھی رہتے ہیں تو ان کی بھی ڈائریکشن ان سے لے لیجیے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ سارے لوگ اسی چیز میں مجھے انٹرسٹڈ ہیں. اس لحاظ سے یہ اچھا لگا کہ کیونکہ معیز صاحب کی جو گفتگو شروع ہوئی تھی وہ اصل میں وہاں بھی یہ گفتگو ہوئی تھی اور یہ ایک ایسا پوائنٹ بھی ہے جس کو اصل میں ڈفرینشیٹ ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اگلی گفتگو پر جائیں. لیکن اگر کوئی صاحب اس میں اپنی رائے دینا چاہیں تو پلیٹ فارم اوپن ہے جی. آپ لوگوں میں سے اگر کوئی اس کے علاوہ کسی ٹاپک کو سجیسٹ کرنا چاہتا ہے تو پلیز بتائیے. میں کوشش کرتا ہوں جواد آپ کو یہ جو میں نے آج بات ریکویسٹ کی ہے ساری عرض کی ہے اس کو نا میں ایک چھوٹا سا بریف سا بنا کے آپ کو بھیج دیتا ہوں, آپ سب تک پہنچا دیں. اور ایک اور ریکویسٹ یہ ہے جی جو میں نے عرض کیا تھا کہ آئندہ اگر آپ ٹاپکس لوگوں کو بتا دیں اور جو آنا چاہے وہ آئے بس. جی ایسا ہی کریں گے جی. ہم اس کو باقاعدہ اناؤنس کر دیں گے اور یہ ابھی ہم اس کو کوئی پبلک ایونٹ نہیں بنائیں گے. جو ہمارے مخصوص لوگ ہیں ان کو انفارم کریں گے یہ ٹاپک ہے, جو لوگ آنا چاہیں گے وہ اپنی خوشی سے آئیں گے. ہم اس کو الگ سے ویڈیو کی صورت میں بھی ڈال دیں گے تاکہ جو عام لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ کر اگر اس کے بعد اگلے سیشن میں ان کا انٹرسٹ ہو تو ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ کیسے شریک ہو سکتے ہیں, کہاں رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہم کریں گے. یہ نیچے میں دیکھ رہا ہوں جی کہ لوگوں نے اپنی رائے دے دی ہے, کچھ لوگوں کی رائے آ گئی ہے. میرے خیال سے ہم نے جو ٹاپک ڈیسائیڈ کیا ہے اسی کو رکھیں گے. اور آپ سب لوگ یہاں یہ وقاص خان موجود ہیں, ان کے ساتھ اپنی ای میل بھی شیئر کر لیجیے گا. زیادہ تر لوگوں کی ہمارے پاس ہے, اگر کوئی نئے صاحب ہیں تو ہم اگلے سیشن کا جو بھی ڈیٹ اور ٹائم اور لنک ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اگلا ٹاپک ہم نے آپ کو بتا دیا ہے, ہم اس پر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں گفتگو یہیں سے شروع کریں. جی انشاءاللہ. تھینک یو جی. بہت شکریہ محمد صاحب آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا جی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے جی. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن ملاقات. انشاءاللہ جی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.